علم و آگہی میگزین میں ایک صاحب نے اپنے دو چچاؤں کی فیملیز کے کردار و اعمال میں واضح فرق بیان کرتے ہوئے ایک اچھا سبق دینے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میرے والد صاحب 3 بھائی ہیں، جن میں سے میرے والد سب سے بڑے ہیں۔ میرے دادا جی کافی جائیداد چھوڑ کر گئے تھے، جسے بیچ کر میرے والد اور دونوں چچاؤں نے قریب گھر بنا لیے۔ دونوں چچاؤں کو پودوں کا بے حد شوق ہے۔ چھوٹے چچا کے جنون کا تو یہ عالم ہے کہ اسے کئی پودوں کی تاریخ پیدائش تک یاد ہوتی ہے۔ ان کی تراش خراش اور ان کے لیے کھاد اور نہری پانی کا انتظام بڑے اہتمام سے کیا جاتا ہے۔ ان میں سے 10 سال پرانے 2-3 پودے آج بھی دیکھنے کے لائق ہیں۔ ایک بار انہیں کوئی کیڑا لگ گیا جو پتوں میں سوراخ کر دیتا تھا، تو چچا نے لاہور آدمی بھیج کر اس کے لیے دوا منگوائی۔ دوسرے چچا اس معاملے میں لاپرواہ ہیں۔ انہوں نے پودے تو لگائے مگر دیکھ بھال برائے نام کی ہے۔ جس طرح دونوں گھروں کے پودوں میں فرق ہے، اسی طرح میں اکثر دیکھتا ہوں کہ دونوں گھروں میں بچوں کی تربیت اور ان کی ذہنی تراش خراش کے زاویے بھی بالکل مختلف ہیں۔ دونوں کے مزاج، معاملات اور اخلاق و عادات میں واضح فرق نظر آتا ہے۔ جو چچا جان پودوں کے معاملے میں حساس ہیں، وہ بچوں کے معاملے میں اس سے بھی کہیں زیادہ حساس ہیں۔ یوں ان کی سوچ اگلی نسل میں منتقل ہو رہی ہے۔ دوسرے چچا کے سسرال والے کافی امیر ہیں۔ چچی کے 2 بھائی یورپ کے کسی ملک میں رہتے ہیں۔ چچا کے بیٹے اٹھتے بیٹھتے ان کی دولت اور کاروبار کی باتیں ہی کرتے رہتے ہیں، بلکہ جرمنی اور فرانس میں ان کی گاڑی اور گھروں کی قیمت پاکستان میں روپے سے ضربیں دے کر ڈسکس کی جاتی ہیں کہ اس کے پاس 11 کروڑ کا گھر اور 70 لاکھ کی گاڑی ہے۔ دولت اور سرمائے اور ہائی سوسائٹی کی باتیں سن کر اس گھر کے بچوں کے ذہن پر بھی دولت کمانے کا بھوت سوار ہو چکا ہے۔ معلوم ہوتا ہے سوائے دولت کے انہیں کسی بات سے سروکار نہیں، حتیٰ کہ غریب رشتہ داروں سے میل جول بھی ان کے لیے بوجھ بن گیا ہے۔ ان کی مالی حالت بہت اچھی ہے، لیکن ان کے چہروں کو غور سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ محرومیوں کے سائے ہیں، جیسے ان کا کچھ گم ہو چکا ہو۔ امیروں کی باتیں سنتے اور سوچتے خود امیر بننے کے خبت نے انہیں اتنا چھوٹا کر دیا ہے کہ کسی رشتہ دار کے لیے ان کے منہ سے کبھی کوئی کلمہ خیر کم ہی سنا گیا ہے۔ اب تیسری نسل یعنی ان کے بچوں کی بھی یہی حالت ہے۔ اللہ ان پر رحم فرمائے۔ ان کی حالت دیکھ کر ترس آتا ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود ان کی بھوک نہیں مٹ رہی۔ ہر وقت دوسروں کی طرف دیکھتے اور امیر سے امیر بننے کے لیے بس دولت کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں میرے کزنوں کو یہ تحفہ ان کے والدین نے دیا ہے۔ انہوں نے ہر وقت مال و دولت کی باتیں، دوسروں کے سرمائے، کوٹھی اور بنگلوں کی باتیں کر کے بچوں کے ذہن میں بھی یہی بٹھا دیا ہے کہ یہی زندگی ہے اور یہی کامیابی ہے اور انسان صرف اسی لیے جیتا ہے۔ جبکہ دوسرے چچا کے بچوں کی طرف دیکھیں تو ان کی حالت بہت مختلف ہے۔ یہ لوگ مالی طور پر مضبوط چچا سے قدرے کمزور ہیں، لیکن پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ امیر بننے کے خبت سے محفوظ۔ کوئی رشتہ دار، قریبی عزیز ایسا نہیں جن کے دکھ سکھ میں شریک نہیں ہوتے۔ جس سے ذکر کرو انہی کے گن گا رہا ہے۔ ایک بیٹا ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازم ہے، 1-2 ماہ بعد کراچی سے آتا ہے تو اپنی فیملی کے علاوہ کمزور رشتہ داروں کے گھروں میں بھی ملنے جاتا ہے۔ اپنے کزنوں کو ساتھ لے کر کبھی کسی اچھے ہوٹل میں لے جاتا ہے، انہیں کھانا کھلا کے خوش ہوتا ہے۔ اس کی بیوی بھی اتنی نیک بخت اور فراخ دل ہے کہ فیملی میں جو غریب گھر ہیں ان کی عورتوں کو شاپنگ کے بہانے ساتھ لے جاتی ہے، 1-2 چیزیں اپنے لیے خریدے گی اور زیادہ تر کسی نہ کسی بہانے دوسروں کو خرید کر دے دے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے غریب رشتہ داروں کو انتظار ہی رہتا ہے کہ کب وہ کراچی سے دوبارہ آئے گا۔ ان کے جانے کے بعد کئی دنوں تک اس جوڑے کا تذکرہ رشتہ داروں اور محلے داروں کے ہاں پھولوں کی خوشبو کی طرح مہکتا رہتا ہے۔ جس سے بھی بات کرو وہ ایک ہی جملہ کہتا ہے کہ یار وہ سچے انسان ہیں، اور سچے اور کھرے انسان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت اور رشتہ داروں سے محبت اسے والدین کی طرف سے ورثہ میں ملی ہے۔ مجھے یاد ہے جب اس کو پہلی تنخواہ ملی تو گھر میں سب کے لیے گفٹ لایا۔
اس کے والد اور والدہ نے اس کو بٹھا کر ایک ایک بہن بھائیوں کے نام لکھوائے اور بتایا کہ ان سب نے تمہاری کامیابی کے لیے دعائیں کی تھیں، ان سب کا حق ہے، ان سب کو کچھ نہ کچھ لے کر دو۔ چچا نے ہمیشہ تاکید کی کہ بیٹا، دولت اور مرتبہ بندے کی ضرورت ہیں، لیکن یہی سب کچھ نہیں ہوتے۔ کمزور رشتہ داروں کا بھی ہم پر حق ہے، انہیں کبھی نہ بھولنا اور نہ ان کو افسر بن کر دکھانا۔ اگر کسی کو کچھ نہ دے سکو تو کوئی بات نہیں، لیکن اپنائیت سے ملنا، جتنا ہو سکے ان کے کام آنا، ان کی دعائیں لینا۔ شاید اسی لیے وہ کئی رشتہ داروں کو اکثر کراچی کی سیر کے بہانے بلا لیتا ہے، 2-4 دن ان کو سیر کراتا ہے، گھماتا پھراتا ہے، گفٹ دیتا ہے اور یوں ڈھیروں دعائیں لیتا ہے، اور اپنے والدین کے لیے بھی نیک نامی سمیٹتا ہے۔ اکثر والدین یہ سوچ رکھتے ہیں کہ بچوں کے لیے جائیداد، کوٹھیاں، پیسہ دولت وراثت میں چھوڑ کر جائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خوش نصیب اور عقل مند والدین وہ ہیں جو بچوں کو اچھی سوچ، اچھے اخلاق اور اچھی تربیت ورثہ میں دے کر جاتے ہیں۔ مالی وراثت سے اخلاقی وراثت بہت زیادہ قیمتی ہے، لیکن افسوس کہ کم ہی لوگ یہ بات سمجھتے ہیں۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔